اس بیٹی نے ماں کے کہنے پر رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ منگنی ہوئی، منگیتر سے رابطہ ہوا، لیکن یہ کیا، جب بھی اپنے منگیتر سے بات کرتی تو اداس ہو جاتی، رونے لگ جاتی، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی کہ بات آنسوؤں تک آ جاتی۔ خیر وہ یہ سمجھتی رہی، خود کو تسلی دیتی رہی کہ جہاں زیادہ لڑائی ہو وہاں زیادہ پیار ہوتا ہے۔ یہی شاید اس کی کم عقلی تھی۔ کچھ عرصے بعد شادی بھی ہو گئی، لیکن پھر بھی حالات ویسے ہی رہے۔ شروع میں اسے لگا کہ انڈرسٹینڈنگ میں وقت لگتا ہے، ہوتا ہے ایسا بھی، کمپرومائز کرنے لگی۔ کبھی کبھی اپنے شوہر کو احساس بھی دلاتی رہی کہ ہم ایک بہترین رشتے میں منسلک ہیں۔ شوہر توجہ بھی دیتا تھا، پیار بھی کرتا تھا، لیکن اگنور بھی کرتا رہا۔ اس لڑکی نے اپنے شوہر کے والدین کو دل سے اپنے والدین مان لیا ہوا تھا، تو جب بھی اس کا شوہر اپنے والدین سے سخت کلامی کرتا تو اس لڑکی کے دل پر چوٹ لگتی، اسے سمجھاتی، اللہ کے بندے، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہیں، رحمت ہیں، ان سے پوچھئے جن کے پاس والدین جیسی دولت نہیں ہے۔ خیر زندگی چلتی رہی۔ اس لڑکی کے شوہر کے دل میں اس کی پہلی محبت دل کے کسی کونے میں موجود تھی۔ وہ ہیلے بہانوں سے اپنی اس پہلی محبت کی خبر رکھتا تھا، جس کی خبر اس لڑکی کو بھی ہو گئی۔ اس نے بس اپنے رب سے التجا کی کہ اے میرے اللہ، تو میرے دل کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ یا اللہ، تو دلوں میں محبت کے چراغ جلاتا ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے مالک، تو میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت قائم کر دے۔ جب بھی اسے معلوم پڑتا کہ اس کے شوہر نے اپنی سابقہ محبت سے رابطہ کیا تو اپنے رب کے سامنے یہی دعا کرتی اور سوچتی کہ نکاح میں تو بہت طاقت ہوتی ہے، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، کیونکہ اسے اپنی وفا، تابعداری، اپنی محبت اور اپنے خلوص پر بہت مان تھا۔ پر مان تو ہوتے ہی شاید ٹوٹنے کے لیے ہیں۔ وہ مان بھی ٹوٹ گیا۔ ڈپریشن میں چلی گئی وہ ایک بیٹی۔ کئی بار اس نے اپنے اللہ کے پاس جانے کا سوچا، لیکن اللہ سے بڑھ کر انسان کو کوئی بھی نہیں پیار کر سکتا۔ لیکن اسلامی تعلیمات اسے خودکشی سے باز رکھتی رہیں، اور ایک دن اسی ڈپریشن میں وہ کسی سے شکوہ کیے بغیر اپنے حال کے حقیقی سے جا ملی۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہوں گے، کہیں عورت مظلوم تو کہیں مرد بیچارے، لیکن کیا ہم باحیثیت مسلمان نکاح کے بعد صرف اپنے ہم سفر کے نہیں ہو سکتے؟